رات کو عورت نے اپنے شوہر سے ہم بستری کی اور پھر غسل نہیں کیا اور بنا غسل کیے سو گئی۔ صبح بغیر غسل کیے جنابت کی حالت میں اس نے گھر کے کام کاج کیے، گھر کا کھانا بنایا، اس کے بعد جا کر اس نے غسل کیا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر رات میں میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کی، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر وہ غسل کر لیں، اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اس تاخیر پر انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، بالکل جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل نہ کرنے کا ارادہ کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جیسا وضو کرتے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب کسی نے اگر اس طرح کیا ہے کہ رات میں غسل واجب ہوا اور صبح فجر سے پہلے انہوں نے اٹھ کر غسل کر لیا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اتنی تاخیر کرنا غسل میں کہ نماز ہی قضا کر دینا، اب چونکہ نماز قضا ہوئی تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا قضا کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان کے اوپر توبہ بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا بھی کریں گے جو انہوں نے چھوڑی ہے، تو اس طرح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اس طرح کرنے سے گناہگار ہوں گی۔ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ دو نمازوں کے درمیان غسل واجب ہوا تو دوسری نماز کے وقت ہونے سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کر لینا یہ ضروری ہے۔ اگر اتنی تاخیر کریں گے نماز کا وقت ہی نکل گیا تو تب گناہگار ہوں گے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت کا جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کراہٹ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد گھر کا کام کاج کرے یا پھر کھانا بنانا ہو کر سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں اگر غسل جنابت فرض ہو تو۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اتنی تاخیر نہ کی جائے غسل میں کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا تو اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں، ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جمع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے رات کو احتلام ہو جائے یا جمع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجھا کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ
سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد وضو تناسل کو دھویا جائے۔ ہاں کہ ایسا نہیں ہے، بالکل صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائیں پیئیں، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیں تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، غسل کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں۔ ایک، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم ہے۔ 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ مذکورہ 3 کام کر لینے سے غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں وضو وغیرہ سب سنت ہیں۔ 2، غسل میں سارے منہ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، غرارہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ 3، دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو غسل سے پہلے اسے نکالنا بھی ضروری ہے۔ بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا، البتہ کریم اگر ایسی ہے جس کی تہ چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہو تو اس کا ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ 5، سنت کے مطابق مکمل غسل کر لینے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی غسل دہرانے کی ضرورت ہے۔ 6، غسل ہو جائے گا، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ محترم بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں جن سے تو نے منع کیا ہے، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری کمی پیشی معاف فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جو کچھ سنایا گیا اور سنا گیا یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ